غالب فہمی میں خوش آمدید۔ ہمارا آج کا انتخاب دیوان غالب کے لاجواب اشعار میں شمار ہوتا ہے۔ غالب فرماتے ہیں، تیشے بغیر مر نہ سکا کوہ کن اسد، سرگشتہ خمار رسوموں قیود تھا۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معانی پر ایک نظر کرتے ہیں۔ تیشا کدال، زمین کھودنے کا آلہ۔ کوہکن، پہاڑ کھودنے والا، مراد فرہاد سے ہے۔ سرگشتہ، دیوانہ، مدہوش۔ خمار، نشہ، سرشاری۔ رسوم و قیود، رسم اور قید کی جمع، انسان کی خود پیدا کردہ غیر فطری پابندیاں۔ شعر کا مفہوم کچھ یوں ہوگا کہ تیشے بغیر مر نہ سکا کوہ کن اسد، اے اسد، کوہ کن یعنی فرہاد کو مرنے کے لیے تیشے کی ضرورت پڑی۔ سرگشتہ خمار رسوم و قیود تھا، وہ عشق کی بجائے رسوم و قیود کے نشے میں دیوانہ تھا۔ شعر کا سادہ ترین مفہوم یوں ہوگا کہ فرہاد نے مرنے کے لیے تیشے کا سہارا لیا اور اس سے اپنا سر پھوڑ لیا۔ اس رسم یعنی تیشے سے تو کوئی بھی اپنی جان دے سکتا ہے۔ عشق کی معراج یہ ہے کہ جب اسے شیریں کی موت کی خبر ملی تو وہ ایک آہ جاں گداز کھینچتا اور مر جاتا۔ غالب کا امتیاز ہے کہ وہ پامال مضامین کو بھی اس طرح برتتے ہیں کہ وہ نئے اور انوکھے معلوم ہوتے ہیں۔ شعر کو مزید کھولنے کے لیے ہمیں ایک روایت کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ روایت ہے کہ سنگ تراش فرہاد نے ایک دن شہزادی شیریں کو دور سے دیکھا اور اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ اس کے شیریں سے عشق کا چرچا جب شیریں کے شوہر ایران کے بادشاہ خسرو پرویز تک پہنچا تو اس نے فرہاد کو طلب کیا اور اس کا مذاق اڑانے کے لیے کہا کہ اگر وہ پہاڑ کھود کر دودھ کی نہر محل تک لے آئے تو شیریں اسے مل سکتی ہے۔ یہ کام کوہ بے ستون کو کاٹنا تھا جو بادشاہ اور دیگر لوگوں کے نزدیک ناممکن تھا، لیکن فرہاد کو شیریں سے ایسی لگن تھی کہ اس نے اس کام کو تقریباً مکمل کر لیا۔ اس طرح اس کا لقب کوہکن بن گیا۔ خسرو کو جب یہ خبر ملی تو اس نے فوراً ایک بوڑھی عورت کے ہاتھ فرہاد کو یہ پیغام بھیجا کہ شیریں کی موت ہو گئی ہے۔ فرہاد نے جب یہ سنا تو اس نے کدال اپنے سر پر مار لیا اور مر گیا۔ اردو شعری روایت میں عام طور پر فرہاد کو عشق کے مرد میدان کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اسے عاشق صادق تصور کیا جاتا ہے اور اس کا نام میر جیسا شاعر بھی ادب سے لیتا ہے۔ میر فرماتے ہیں، دشت و کوہ میں میر پھرو تم لیکن ایک ادب کے ساتھ، کوہکن و مجنوں بھی تھے اس ناحیے میں دیوانے دو، یعنی اے میر صحراؤں اور پہاڑوں میں ادب سے پھرا کرو کیونکہ ان گوشوں میں فرہاد اور مجنوں جیسے دیوانوں کا بھی گزر ہوا ہے۔ فیض بھی فرہاد کو یوں خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ہم سہل طلب کون سے فرہاد تھے لیکن اب شہر میں تیرے کوئی ہمسا بھی کہاں ہے، یعنی فرہاد سے عشق میں مشکلات کی برداشت کا مقابلہ ناممکن ہے۔ ہم فرہاد سے بہت کمتر سہی، اس کے باوجود اوروں سے اس میدان میں سبقت لیے ہوئے ہیں۔ ایک طرف شعراء فرہاد کی تعریف و توصیف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا رہے ہیں تو دوسری طرف غالب اس پر تان کر رہے ہیں۔ ایک جگہ کہتے ہیں، عشق و مزدوری عشرت گہے خسرو کیا خوب، ہم کو تسلیم نکو نامی فرہاد نہیں، یعنی عشق صادق اور رکیب یعنی خسرو کے محل کی مزدوری دونوں متضاد چیزیں ہیں، ہم فرہاد کی نیک نامی تسلیم نہیں کرتے۔ غالب کا تان و ملامت بلا وجہ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے بھی وہ دلیل فراہم کرتے ہیں اور یہی ان کا امتیاز ہے۔ اس سب کے باوجود فرہاد کے لیے نرم گوشہ بھی رکھتے ہیں۔ ایک جگہ فرماتے ہیں، دی سادگی سے جان پڑوں کوہ کن کے پاؤں، ہے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے پیر زن کے پاؤں، یعنی فرہاد نے عشق میں اس سادگی سے جان دی ہے کہ اس کے پاؤں پڑنے کو جی کرتا ہے۔ افسوس اس بوڑھی عورت کے پاؤں کیوں نہ ٹوٹ گئے جو شیریں کی موت کی جھوٹی خبر لے کر اس تک آئی تھی۔